ہمارے روزانہ کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید، جہاں ہم بائبل کی ایک عظیم کہانی کو دریافت کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے پیدائش ایک میں حیرت انگیز تخلیق کے بیان پر غور کیا کہ کس طرح واحد سچا خدا نے محض اپنے الفاظ سے کائنات کو وجود بخشا۔ روشنی، زمین، نباتات، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور ہوا کے جاندار، سب کچھ اس کے الہامی حکم سے تخلیق ہوا۔ لیکن خدا یہی نہیں رکا، اس نے سب سے زیادہ حیرت انگیز حصہ آخر کے لیے محفوظ رکھا۔ آیت 26 کہتی ہے، پھر خدا نے کہا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی مشابہت میں بنائیں۔ ذرا رک کر اس پر غور کریں۔ وہ قادر مطلق خالق ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو اس سے مشابہ ہو۔ محض کوئی اور جانورہ مخلوق نہیں، بلکہ کچھ خاص جو اس کی اپنی فطرت اور شبیہ کو ظاہر کرے۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہم سے ایک گہرا ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایسے ساتھی چاہتا ہے جن کے ساتھ زندگی بانٹ سکے، نہ کہ محض بے شعور روبوٹس۔ پیدائش 2:7 نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور یوں انسان ایک جیتا جاگتا وجود بن گیا۔ دیکھیں، ہم محض ترقی یافتہ جانور نہیں ہیں، ہم جیتے جاگتے نفوس ہیں جو خیالات، جذبات اور ایک روحانی پہلو کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں۔ جس طرح خدا تثلیث کی صورت میں موجود ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، کسی طرح ہمیں بھی جسم، نفس اور روح کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔ ہماری سوچنے، تخلیق کرنے، محبت کرنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت ہمارے خالق کا ایک گہرا عکس ہے، اور خدا نے ہمیں صرف مٹی سے بنا کر اس میں جان نہیں ڈالی۔ نہیں، کلام مقدس کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابدی قدر ہے اور اس کی نظر میں ہماری حیثیت بے حد عظیم ہے۔ ایک قدیم کہانی ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے۔ 4 صدی میں ایک کلیسائی رہنما گریگوری آف نیسا نامی شخص پیدائش کی اس آیت کو پڑھ رہا تھا اور اس پر غور کر رہا تھا۔ خدا نے قدر کے بارے میں اس کے دل کو پکڑ لیا، انسانی زندگی کی اہمیت پر۔ پھر اس نے اپنے دور میں عام پھیلی ہوئی غلامی کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا کہ اس نے وہ سچائیاں بیان کیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی تھیں۔ اس نے انسانوں کی خرید و فروخت کی مذمت کرتے ہوئے سوال کیا، تم نے خدا کی شبیہ کے لیے کتنے سکے ادا کیے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اس ہستی کی قیمت نہیں لگا سکتے جو خود خالق کی مشابہت میں بنی ہو۔ گریگوری کے جرأت مندانہ الفاظ نے وہ بیج بوئے جو بالآخر دنیا بھر میں غلامی کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوئے۔ دیکھیں، ہماری قدر بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم خدا کی شبیہ میں بنائے گئے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ خدا نے ہمیں رشتوں کے لیے بھی تخلیق کیا، اور اس کا آغاز پہلی شادی سے ہوا۔ پیدائش 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو گہری نیند میں ڈال دیا، اس کی ایک پسلی لی اور پہلی عورت کو اس کے کامل ساتھی کے طور پر تخلیق کیا۔ جب آدم نے اسے دیکھا تو خوشی سے کہا، یہ اب میری ہڈیوں کی ہڈی اور میرے گوشت کا گوشت ہے۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ مرد اور عورت ایک جسم ہو جائیں۔ اس نے شادی اور خاندان کو انسانی رشتوں اور نئی زندگی کے آغاز کی بنیاد کے طور پر قائم کیا۔ در حقیقت، پیدائش میں خدا کا پہلا حکم اس جوڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ پھلی بڑھیں اور زمین کو بھر دیں۔ خدا چاہتا تھا کہ محبت، یکجہتی اور افزائش نسل کے ذریعے زمین خاندانوں سے بھر جائے جو اس کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ شاید آپ کا بچپن ایک مثالی خاندانی ماحول میں نہ گزرا ہو۔ شاید اپنے طلاق کا درد سہا ہو، یا آپ ایک ایسے فرد ہوں جو بغیر شریک حیات کے زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص خاندان اور برادری کی برکت کو جان سکے۔ اسی لیے اس نے تمام ایمان والوں کو اپنا لیا ہے، یسوع مسیح کے ذریعے اپنی روحانی خاندان میں شامل کر لیا ہے۔
ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا کے خاندان میں ہمارے بھائی بہن ہیں۔ دیکھیں، ابتدا ہی سے خدا کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایک خاندان رکھے، ایک ایسی قوم جو اس کی شبیہ پر تخلیق کی گئی ہو، جو اسے جان سکے، اس سے محبت کر سکے اور زمین پر اس کی نمائندگی کر سکے۔ اسی لیے انسانی زندگی اتنی قیمتی ہے، اسی لیے شادی اور خاندان اتنے اہم ہیں۔ ہم خدا کی شبیہ کے حامل ہیں، جو اپنے باپ کے ساتھ میٹھے تعلق کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمیں افزائش نسل کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی برکت پوری زمین پر پھیل سکے۔ اگر آپ نے کبھی اپنے دل کو اس شاندار خدا کے لیے نہیں کھولا جس نے آپ کو پیدا کیا، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آج ہی ایسا کریں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک حیرت انگیز مقصد رکھتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے ہی اسے جانتے ہیں، آئیے ہم اس کے ارادوں کو اپناتے ہوئے زمین پر خاندان کے لیے اس کے منصوبے کا جشن منائیں اور اسے قبول کریں۔ ہماری زندگیاں اور تعلقات اس کی محبت سے بدل جائیں گے اور اس کے جلال سے بھر جائیں گے۔